سورہ کہف بھی مشہور صورت ہے جو پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا, جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت, ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو. اس میں 2 بلکہ 3 واقعات ہیں, 2 تو بڑے ہی دلچسپ ہیں. پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے, جو کیا کیا انہوں نے, لیکن جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا, وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا. تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے, ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے, تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں. یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے. ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں, یہ بڑا مسئلہ ہے نا. تو ہم یہیں رہ کے دین پر عمل کریں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں, یہاں سے نکلتے ہیں. اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا. اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے, تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. یہود و نصارہ تو جانتے تھے, ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا, تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا آ رہا تھا نا, بڑا دلچسپ واقعہ تھا. تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں, لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے. اہل مکہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا, تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی اور بتایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم, چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. اکثر توبہ کی توفیق جوانی میں ملتی ہے, چاہے گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا کفر سے توبہ کرنی ہو. میں نے بوڑھوں کو بہت کم دیکھا اسلام قبول کرتے ہوئے, بلکہ دیکھا ہی نہیں. جتنے میں نے غیر مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں, جوان, حالانکہ اس وقت مزے اڑانے کی عمر ہوتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں توبہ آسان ہے, بڑھاپے میں توبہ مشکل. کیوں؟ جوانی میں جیسے گناہوں کا جوش ہوتا ہے تو گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی جوانی میں ہی پیدا ہوتا ہے, کیونکہ جوش کا ہونا ضروری ہے گناہ کے لیے بھی اور توبہ کے لیے بھی. کیا ہو گیا بھائی ایک آگ بھڑکتی ہو نا جسم میں, گناہ کی بھی آگ بھڑکتی ہے اور گناہ سے توبہ کے لیے بھی جذبہ چاہیے. بڑھاپے میں جذبات کیا ہو جاتے ہیں, ٹھنڈے, نہ گناہ کا وہ جذبہ رہتا ہے اور نہ گناہ سے توبہ کا وہ جذبہ رہتا ہے, لہذا نیوٹرل ہو جاتا ہے. بس جس حال میں جوانی گزاری اسی میں رہتا ہے, کہتا ہے چھوڑو اب کیا توبہ کرنی, بس آرام سے مجھے زندگی گزارنے دو, مرنے دو آرام سے, چاہے وہ کافر ہو یا گناہ گار ہو. اس لیے یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ قبول نہیں ہے, قبول تو بڑھاپے میں بھی ہے, مگر بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے. تو اس لیے جوانی میں ہی توبہ کر لو, اور اسی سال کر لو, اور اسی رمضان میں کر لو, اور اسی اعتکاف میں کر لو, اور ابھی کر لو. شیطان کہے گا کل عید کے بعد کروں گا, پہلے 2-4 فلمیں دیکھوں گا عید کے بعد جو نئی ریلیز ہوں گی ہیں, اور پھر جو ساری مستیاں اپنی پوری کروں گا, نکالوں گا, مزے اڑاؤں گا, پھر کیا کروں گا, تسلی سے آخر میں توبہ کر لوں گا. جس نے یہ سوچ کے توبہ کو ڈیلے کیا, مؤخر کیا, اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا, کرنی ہے تو کرو ابھی. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. آج رات اٹھ کے نا اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگے, اللہ جتنے گناہ تھے ہم نے چھوڑ دیے, بس ہمت کرو. ہمت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان نوجوانوں نے کیا کہا, بھائی ہمت کرتے ہیں. فتیہ, قرآن کیا کہہ رہے ہیں, نوجوان تھے. فتن کی جمع فتیہ آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, چلو یہاں سے بھاگ کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں, وہاں جا کے سوچیں گے کہ کل کرنا کیا ہے, اگلا پلان کیا. ابھی تو یہاں سے نکلو, یہاں رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا.
انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی اس قربانی پر اللہ ان کو کیسا نوازنے والا ہے. اللہ بڑا شکور ہے. اللہ کا ایک نام ہے شکور. شکور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کریں اور وہ نوازے بہت زیادہ, اس کو شکور کہتے ہیں. تھوڑی قربانی آپ دو گے مگر وہ نوازے گا بہت زیادہ. اللہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ نوجوان نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے غار میں کیا کی؟ پناہ لی. وہاں بیٹھ چلے گئے ہیں, نیند آ گئی, سو گئے. ساتھ ان کا کتا بھی تھا. حفاظت کے لیے کتا رکھنا بولو بھائی جائز, بلا وجہ کتا رکھنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے بلا وجہ کتا رکھا روزانہ ایک قرات اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. ایک قرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. روزانہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی. اسلام میں کتا پالنا بلا وجہ جائز نہیں ہے. ضرورت کے لیے, شکار کے لیے پال سکتے ہیں. شکاری کتے ہوتے ہیں نا کہ شکار وکار کرنا ہے, یا گھر میں طوطے پالے ہوئے ہیں تو ان کی شکار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے طوطوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں بعض دفعہ. تو لیکن کتے کو بتا دیں کہ صرف طوطوں کی حفاظت کے لیے. لوگ کتا پالتے ہیں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے, اس کو بتاتے نہیں ہیں, وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے کہ بھائی کہیں پہرے وہرے کا کام آئے گا. تو غار میں ان کو نیند آئی اور کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ غار کے کنارے پہ. وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی کوئی آئے گا تو بھونک کے ان کو بتائے گا بھائی بندہ آیا ہوا کوئی. تو اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ نیند کو مسلط کر دیا, سو گئے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 سال سوئے ہیں. کتنے؟ 309 سال. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اگر انسان ایک ہی پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ. جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کے نکلتا تھا. روشنی جائے گی مگر تیز دھوپ نہیں جائے گی, تاکہ سورج کی جلن, سورج کی کرنیں ان کی اسکن کو خراب نہ کریں. اور اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا رہا ہے, لَوِ اطَّلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. وہ کیا ہے؟ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے. اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب بھٹک نہیں سکتا تھا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ 309 سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے, غار میں جا کے ان کو نقصان نہ پہنچائے. تو کتے کی ایسی وحشت. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اس دوران کیا ہوا, وہاں حکومت کا کیا ہو گیا, بادشاہ مر گیا, پوری رعایا تبدیل ہو گئی, کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید پرست تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا. پوری رعایا تبدیل ہو گئی, حکومت تبدیل ہو گئی 309 سال میں. تو یہ 309 سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں. اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں, کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا, کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا اتنے 100 سال تک ہم سوتے رہے. تو ایک نے کہا کہ اللہ ربکم اعلم بما لبثتم, اللہ کو پتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, چھوڑو اس بحث میں کیا پڑھنا, 24 گھنٹے یا آدھا دن یا ایک دن, چھوڑو کیا کرنا ہے اس بحث. تو ایسا کرو فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ. کیا ہوا بھائی؟ فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ. کیا کرو؟ سکہ رائج الوقت. یہ رائج الوقت میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ آج کسی کا نکاح پڑا ہے نا جمعے میں, اس میں لکھا تھا 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت. تو یہ پرانی اصطلاحات پتہ نہیں لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی. رائج الوقت ہی ہے اور کیا ہوگا. بیوی رائج الوقت ہے, دولہا رائج الوقت چل رہا ہے, تو سکہ بھی کون سا ہوگا؟ رائج الوقت ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سکے لے کے جاؤ, کرنسی لے کے جاؤ. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, اور دیکھ کر آؤ کون سا پاکیزہ کھانا ہے, کیونکہ غیر مسلم ریاست ہے, حلال ملنا
اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ یورپ امریکہ میں جا کے جو آئے کھا لیتے, کہتے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, یہاں کیا حلال حرام, اتنا مشکل کام ہے. نہیں 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 نہیں, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. اور محض حلال کا ٹھپا کافی بولو یار نہیں ہے, کہتے ہیں اس پہ حلال کا ٹھپا لگا. حلال کا ٹھپا لگانے میں کتنے ٹائم لگتا ہے. وہ لوگوں نے مہریں بنا کے رکھی ہوئی, حلال لکھا ہوا ہے, ہر چیز پہ سور پہ بھی ٹھپا لگا رہے ہیں حلال. جو چیز آ رہی ہے اس پہ کیا لگا دیتے ہیں, حلال کا ٹھپا. جو بھی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چکن کھا رہے ہیں, بکرا کھا رہے ہیں, جا کے پہلے تحقیق کریں کہ اس کمپنی میں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. مشینی ذبیحہ ہماری تحقیق میں حلال نہیں ہے. قرآن میں صاف ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں ہے. اور نام لینے کا مطلب انسان نے نام نہ لیا ہو, مشین کا نام لینا کافی, مراد یہ کہ انسان اس پہ نام لے. تو انسان کا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. تو یہ بھی پاکستان کی ایک فضیلت ہے کہ یہاں الحمدللہ حلال گوشت وافر مقدار میں ملتا ہے, یقینی حلال ہوتا ہے, اپنے سامنے سے ذبح ہوتا ہے, بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. بڑی نعمت کی بات ہے. بعض ملکوں میں شروع ہو گیا ہے لیکن جہاں بھی گیا ہوں مزہ نہیں آیا, مشکوک ہے, اطمینان نہیں ہوتا. تو فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, دیکھ کر پاکیزہ مال لے کر آؤ, کیونکہ غیر مسلم ہے پتہ نہیں مردار بھی کھاتے ہوں گے, تو حلال تلاش کرو. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور ذرا احتیاط سے جانا. لا یشعرن بکم احدا, کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں, چپکے سے جانا, رومال ومال ڈال کے اور پتلی گلی سے راشن خرید کے, کھانا خرید کے لے آنا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم, کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, اتنے دشمن تھے اسلام کے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا زبردستی تمہیں اسی دین میں لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا, پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے, نقصان ہو جائے گا. ہم تو نہ اس دین میں دوبارہ جا سکتے ہیں اور نہ ہم قتل ہونا چاہتے ہیں کہ پتھروں سے ہمیں کوئی ہلاک کرے. لہذا چپکے سے جاؤ اور پتلی گلی سے واپس آ جاؤ. وہ جب چپکے سے گیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا, وہ یہ کیا ہے بھائی, یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے بھائی. تو علاقہ ہی چینج ہو گیا ہے. علاقہ کیا ہو گیا ہے, چینج ہو گیا ہے. سندھ والے جو ہے نا علاقے کو کہتے ہیں علاقہ, کہتے ہیں علاقے کی بات ہوتی ہے بھائی. تو یہ تو پورا علاقہ چینج ہو گیا. تو وہ حیران کہ وہ بادشاہ کہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تو بھائی 300 سال پرانی بات ہے, اس کے زمانے کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ہیں, کون سے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا بھائی وہ بادشاہ, انہوں نے کہا بھائی وہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. انہوں نے پھر وہ کرنسی دکھائی, انہوں نے کہا یہ کرنسی تو 300 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے پابندی لگا دی تھی, یہ کون سی کرنسی لے کے گھوم رہے ہو. بہرحال چونکہ تاریخی کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ چند لوگ تھے جو ایمان قبول کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے, تو پھر انہوں نے اس کو بھی بلایا اپنے باقی ساتھیوں کو, پھر تحقیق ہوئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ, ایک کرامت کا معاملہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کو اس بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے 300 سال بعد والے جہان میں منتقل کر دیا ہے. تو اب لوگ ان کے عقیدت سے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور وہ بڑا ان کی جو ہے نا عقیدت اور محبت کرنے لگے. اور ان کے انتقال کے بعد وہاں انہوں نے لوگوں نے ایک مسجد بنائی اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. تو یہ مختصر واقعہ قرآن نے اصحاب کہف کا بیان کیا.